الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ یہ ماہ رمضان المبارک کی 2026 کی تیسری اتوار ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اب تک 2 اتواروں میں ہم تفسیر کا پروگرام آپ کو پیش کر چکے ہیں یوٹیوب پہ، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الاحزاب کی ابتدا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کے پہلے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی. دیکھیں سورۃ الاحزاب اس کے نام کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جنگ احزاب کا ذکر ہے، اور جنگ احزاب کیا ہے؟ وہ احزاب حزب کی جمع اور حزب کہتے ہیں گروہ کو. تو ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نضیر کو، جو یہود کا قبیلہ تھا، ان کو مدینہ منورہ سے نکالا ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، تو ان لوگوں نے پھر جنگ کی آگ کو بھڑکایا پورے عرب میں، اور یہ یہودی جو ہے قریش مکہ کے پاس بھی گئے اور عرب کے تقریباً تمام قبائل کے پاس گئے اور ان کو جا کے مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا، کیونکہ ان کی عادت ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے ہر کچھ کر گزرتے ہیں. تو حال نبی علیہ السلام نے ان کو جو نکالا تھا وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے نکالا تھا، ان کی غداریوں کی وجہ سے نکالا تھا. ابھی تک ان کا ایک دوسرا قبیلہ بنو قریظہ ابھی تک مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا تھا مدینہ منورہ میں، لیکن انہوں نے چونکہ غداری کی تھی ان کو نکالا. اور پھر دوسرا جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ بھئی یہ اب تو کفار اور سارے یہود مل کے جو مسلمانوں پہ حملہ کر رہے ہیں، تقریباً 12,000 کا لشکر آیا تھا اس غزوہ خندق کے موقع پہ، جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں. تو اب یہ اندر کے جو یہودی تھے بنو قریظہ والے، ان لوگوں نے بھی پھر پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں پر. پھر بعد میں ان کا بھی قلعہ کما گیا گیا، پھر اس سے ان کو خالی کرایا گیا مدینہ شریف ان سے. تو بہرحال اس جنگ احزاب کا سبب میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ خندق کو ہی جنگ احزاب کہتے ہیں، اور کفار جب ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، یہودیوں کی سازش ہے، تو اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے موقع پر جب کوئی دشمن کی تعداد زیادہ ہو اور ہماری تعداد کم ہو، تو ہم لوگوں کا ایک طریقہ کار جنگ کا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم شہر کے جو خندق یعنی گڑھے کھود دیا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی لشکر اندر نہیں آ سکتا تھا. تو اس وجہ سے اس کو جنگ خندق کہتے ہیں. اور غزوہ احزاب چونکہ اس میں سارے عرب کے قبائل شامل ہو گئے تھے، تو اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر آیت طیبہ کی جو ابتدا ہوتی ہے اس میں دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں فرمایا کہ اے نبی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریں یا ڈرتے رہیں، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی آپ اطاعت نہ کریں، پیروی نہ کریں. تو یہاں پہ ذرا توجہ طلب بات ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر نبی علیہ السلام کو یہ ایھا النبی کہہ کے خطاب فرمایا. دیکھیں اس سے پہلے بھی 3 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی علیہ السلام کو یہ ایھا النبی کہہ کے خطاب فرمایا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا محبت بڑا انداز ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی خصوصی شان ہے، خصوصی مرتبہ اللہ کے یہاں پر
کہ عمومی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو یاد فرمایا تو ان کا نام لے کے یاد فرمایا، یا موسیٰ، یا داؤد، اس طرح ان کو نام لے کے مخاطب فرمایا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی خاص شان یہ ہے کہ اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام سے براہ راست خطاب فرمایا تو ان کو اتنا پیارا لفظ سے خطاب فرمایا اور ان کا نام بھی نہیں ذکر کیا، بلکہ آپ کی صفت کو ذکر کیا، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اب نبی کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھیں نبی کا مطلب کیا ہے، نبا ان سے ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو غیب کی خبریں وحی کرتے ہیں۔ تو اب نبی کا مطلب ہوا کہ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو، کیونکہ نبی جو ہے نبا ان خبر کو کہتے ہیں، اور نبی خبر بتانے والا۔ تو اب نبی علیہ السلام کون سی خبریں بتاتے ہیں؟ وہ قرآن کے مطابق فرمائے کہ ہم آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، نوحی الیک من انباء الغیب۔ تو نبی علیہ السلام پھر غیب کی خبریں بتانے والے ہوئے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام کے ایک عظیم وصف کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پہ جو فرمایا کہ اتق اللہ، کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کریں، تو اس کی شان نزول کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ اس کے حوالے سے کہ کچھ کفار نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اس میں مکہ شریف کے کفار بھی تھے، خود یہاں کے بھی کفار منافقین تھے مدینہ منورہ کے، اور ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کنورسیشن کی اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دیکھو آپ جو ہے ہمارے لات، منات، عزیٰ وغیرہ کو جو ہے برا مت بولو، بلکہ ان کی تعریف کرو، تو ہم بھی پھر آپ کے خدا کو برا نہیں بولیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ لات، منات، عزیٰ کی تعریف کریں۔ تو اس پر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی بھی زبانیں کاٹ دوں میں ان لوگوں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کو امان دے چکا ہوں، تو اب ان کو ابھی کوئی تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ آیت طیبہ نازل فرمائی کہ اے غیب کی خبریں دینے والے، اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کیوں ویسے تو آپ اللہ سے ڈرتے ہی تھے الحمدللہ، لیکن یہاں پہ اسی ڈرنے کے دوام کو استمرار کے لیے کہا گیا کہ آپ مستقل اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اور یہ حکم نبی کے ذریعے نبی کو ہے، لیکن آپ کے ذریعے ہم کو دیا جا رہا ہے اصلاً، کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار رکھیں اور کافروں و منافقوں کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ کافر و منافق تو چاہتے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ دیں۔ تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہلکی بات پہ ہم کو تیار کرتے ہیں، چھوٹی بری بات پہ، پھر اس سے بری بات پہ، اس سے زیادہ بری بات پہ، پھر گناہ پہ لے کر آتے ہیں، پھر اس طرح کفر میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو کفار سے دوستی رکھتا، منافقین سے دوستی رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں منع فرما دیا کہ ان کی پیروی نہ کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں۔ اب اطاعت و فرما برداری نہ کریں، کس معاملے میں نہ کریں؟ دیکھیں ان کے دینی معاملے میں تو ہرگز نہ کریں، کیونکہ دینی معاملے کے بارے میں تو حدیث شریف ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو اب اس کو ایک اعتبار سے تو یہ ہے کہ یعنی کفر کی رسموں کو اچھا جان کر اور یہ سمجھ کر کہ مجھے جو ہے یعنی انہی میں شمار کریں گے، تو اس کو اپنانا تو پھر یہ کفر کے درجے میں ہے، کیونکہ بعض جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو جو کفار سے مشابہ رکھتے ہیں اور اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ لوگ ان کو کہیں گے یار تم تو فلاں آدمی لگتے ہو، تم تو فلاں کافر جیسے لگتے ہو، اور وہ کافر بڑا دنیا میں مشہور ہے، معروف ہے، تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے دین کی وجہ سے، اس کے دیگر معاملات کی وجہ سے، تو بڑی سخت بات ہے۔ اسی طرح پھر دیگر معاملات میں بھی کفار سے مشابہت کرنے سے منع کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی مخالفت کرو، کہ اہل کتاب جو داڑھی کو نہیں رنگا کرتے تھے وہ داڑھی کو سفید رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارہ، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو رنگو۔ تو آج ہمارے یہاں پہ بھی ایک الٹا فیشن آ گیا
کہ جناب لوگ جو ہے داڑھیوں کو بالکل انہوں نے سفید کر لیا ہے، بلکہ معاذ اللہ بعض تو وہ بھی ہے کہ جنہوں نے زبردستی سفید کیا ہے، کیمیکل لگا کے سفید کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ بالکل غلط ٹرینڈ آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ داڑھی کو رکھنا ہے، اور یہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یعنی یہ تو خاص وقت کے لیے تھا اور یہاں پر اب یہود و نصارہ نہیں پائے جاتے، تو ابھی یہ خیال کو چھوڑ دے کہ دنیا گلوبل ولیج ہے اور یہاں پر سب لوگ جو ہے ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ورنہ اگر یہ کہا جائے گا کہ جناب لوگ اس وقت نہیں پائے جاتے، تو پھر یہ بھی کوئی کل کہہ سکتا ہے کہ جناب یہاں پہ ہمارے یہاں پہ یہود و نصارہ تو ہیں نہیں جو داڑیاں کاٹتے ہیں، تو اس لیے اب ان کی مخالفت کی ضرورت نہیں، کیونکہ داڑھی والے مسئلے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ مجھے چھوٹی کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اور بعض بزرگوں نے یہ تعویل کی بھی ہے جو کہ شافعیوں کی طرف سے اور مالکیہ کی طرف سے ہے۔ تو بہرحال سنت پہ عمل کرنا ہے افضل ہے، تو مومن کو اپنی داڑھی رنگنا چاہیے، اور اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ غیروا ھذا الشیب بالحناء والختم، کہ اس سفیدی کو حنا اور کتم نامی ایک بوٹی، یعنی مہندی اور اس کتم نامی بوٹی سے چینج کر دو۔ تو کتم ایک بوٹی ہوتی تھی جس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے، جب اس کو مہندی میں ملایا جاتا تھا تو مہندی اور زیادہ ڈارک ہو جایا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت تو یہی ہے کہ جناب اپنے بالوں کو رنگنا چاہیے۔ فرمائے گئے کہ آپ کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ تو اس کی ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ یہ کافر و منافق لوگ جب ایک مومن کو یا مبلغ کو دین سے روکنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے پاس مختلف قسم کے آپشن اس کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کر لیں، نہیں آپ ایسا کر لیں، نہیں آپ ایسا کر لیں، یعنی وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ کرنے کے لیے دیے ہیں، اس احکام سے ہٹانے کے لیے پھر وہ مختلف قسم کی باتیں کرتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل کی صورتحال ہے کہ مسلمانوں پر، امت مسلمہ پہ جہاد کے حوالے سے جو معاملات پیش آ رہے ہیں اور ہر طرف سے ظلم و ستم ہے، تو یہاں پہ تو ایسے وقت میں تو تلوار اٹھانے کا حکم ہے، لیکن آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو لبرلز کہلاتے ہیں یا جو بھی کہلاتے ہیں بے دین لوگ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں ٹیبل ٹاک کرو، ہر معاملے میں ٹیبل ٹاک کرو۔ تو بعض اوقات یہ باتیں بڑی اچھی بھی لگتی ہے کہ ہاں ٹیبل ٹاک سے حل نکال لیا جائے، تو حالانکہ ٹیبل ٹاک تو جاری تھی لیکن ان لوگوں نے ٹیبل ٹاک نہیں ہونے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس پہ عمل کرو جو اللہ نے تم پر حکم دیا ہے۔ تو کیونکہ تمہیں ظاہری طور پر ممکن ہے کہ ان منافقوں کی باتوں میں فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن حقیقی علم تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہے، تو فرمایا کہ علیمًا حکیمہ، اللہ تعالیٰ ہی علیم ہے، وہی حکیم ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ اس کے حکم پہ تم عمل کرو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا اور اس کے احکام میں کتنی حکمت ہے وہ جانتا ہے۔